آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں اللہ کو، غافلاً غافل، عما اس سے جو یعمل عمل کرتے ہیں الظالمون ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیومن ایک دن کے لیے، تشخص پتھرا جائیں گی فیہ الابصار اس میں نگاہیں۔ اس آیت میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر عمومی خطاب سب سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل مکہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے، یا تو توبہ کر لیں یا پھر اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائیں، پھر اللہ ان کو اس حالت میں پکڑے۔ تو جنہوں نے بھی کفر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، اور پھر وہ دن ایسا ہوگا جب وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اگر انہیں مہلت دے بھی رہے ہیں، ان کی رسی کو دراز کر بھی رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ انہیں ان کی بداعمالیوں کی سزا نہیں دے گا، بلکہ وہ تو ان کے تمام اعمال کو شمار کر رہا ہے۔ اور جب وہ دن آ جائے گا یعنی قیامت کا دن، جب مارے دہشت کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی تو سارے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس روز مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ وہ اس کا قصد بھی نہ کر سکیں گے، یعنی وہ اس کا ارادہ بھی نہ کر سکیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، میں بار بار تیری خدمت میں حاضر ہوں اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکالو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ غم سے بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ایک دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے، پتھرا جائیں گی اس میں نگاہیں۔ یہاں جو لفظ ہے تشخصو، اس کا روٹ ورڈ شین خا صاد ہے۔ اردو میں تو ہم شخص انسان کو کہتے ہیں، اس کا ویسے معنی ہے پلک نہ جھپکنا، دور کی چیز کو مسلسل دیکھنا۔ اور اگر کوئی شخص خوفناک چیز کو دیکھ رہا ہو تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، گویا پتھرا گئی ہوں۔ تو کھلی آنکھوں کے انسان کو ہم بھی شخص کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی کچھ اس طرح سے ہے، تو ملتا جلتا ہی معنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے دن کا ہولناک منظر پیش کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، یعنی محشر کی طرف۔ مہطعین کا جو لفظ ہے ہا تو عین سے ہے، تیز دوڑنے کو کہتے ہیں، جلدی جانا، آنکھیں کھول کر بھاگنا، تو یہ تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے۔ مقنعی، اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، یعنی دور تک دوڑنے کے لیے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دور تک دوڑنے کے لیے سر اوپر اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اولمپک ریسز اس کی مثال ہیں۔ تو یہاں پر خوب منظر کشی کی گئی ہے۔
مہطعین مقنعی رؤوسہم، لا یرتدو نہیں لوٹے گی الیہم ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہ، یعنی ان کی نظریں اڑی ہوئی ہوں گی، وہ ٹک ٹکی باندھے مسلسل دیکھ رہے ہوں گے، اور ہولناکی، دہشت، فکر اور خوف کی وجہ سے آنکھیں جھپک نہ سکیں گے، وہ خوف کی وجہ سے آنکھیں بند نہ کر سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ، اور ان کے دل ہواء خالی ہوں گے، یعنی اڑتے ہوں گے۔ ہوا کہتے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ کے خلا کو، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہوں گے، خالی ہوں گے، ڈر اور خوف کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوگا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث میں بھی بتایا کہ اس دن سب برہنہ ہوں گے، کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بڑی تیزی سے دوڑیں گے، اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں کھلی ہوں گی، پلکوں میں حرکت بھی نہیں ہوگی، اور مارے گھبراہٹ کے ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ تو میدان محشر میں لوگوں کی کیفیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ خبردار کیجئے لوگوں کو۔ الناس سے مراد سب لوگ ہیں۔ یوم، جس دن یعنی قیامت کا دن یا پھر موت کا دن، یأتیہم العذاب، آ جائے گا ان کے پاس عذاب۔ یہاں بھی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور الناس سے سب لوگ مراد ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن سے یا موت کے دن سے ڈرایا جانا مسلم اور کافر سبھی کے لیے ضروری ہے۔ کفار موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور جب بھی کوئی دعوت اللہ کرنے والا شخص ایسی بات کرتا تو وہ اسے قسمیں کھا کر کہتے کہ دوسری زندگی کا عقیدہ باطل ہے، یعنی دوبارہ کوئی جی اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور یہاں پر ظلم سے مراد کفر و شرک اور گناہ ہے۔ تو جو بھی کفر و شرک کرنے والے ہیں، جو بھی معصیت کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آخرنا، مہلت دے ہم کو، الی اجل، مدت تک، قریب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دن کی مہلت اگر مل جاتی، نجب، ہم جواب دیں، دعوتک، تیری پکار کا۔ پہلے ہم شیطان کی بات مانتے رہے، اب تیری دعوت کو قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی، اور اب ہم تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اولم، اور کیا نہیں، تکونو، تھے تم، اقسمتم، قسمیں کھاتے تم، من قبل، اس سے پہلے، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من زوال، کوئی زوال، اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔ آپ یہاں دیکھیے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ جب کل قیامت آ جائے گی تو لوگ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ٹائم اور مل جاتا، ہم کچھ اور وقت دنیا میں گزار کر آ جائیں تو ہم آپ کی پکار کو ضرور لبیک کہیں گے، اور ہم رسولوں کی ضرور بضرور پیروی کریں گے۔ دنیا میں تو نیکی کے کاموں کو ڈیلے کرتے رہے اور دنیا ہی کی رونقوں میں مگن رہے، لیکن جیسے ہی قیامت آئے گی ہر شخص جو کہ ظالم ہوگا وہ مہلت مانگے گا۔ اس بات کا ذکر سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔
پھر اسی طرح سے سورہ السجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش کہ تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو حالت ہے وہ بتا رہے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، موت سے پہلے تو تمہاری لمبی امیدیں ختم نہیں ہوتی تھیں، تمہاری پلاننگز ایسی تھیں جیسے تمہیں ختم ہی نہیں ہونا۔ تم یہ سوچتے تھے کہ ہمارا اقتدار، ہماری یہ شان و شوکت، ہماری یہ جاگیریں، یہ سب کچھ ہماری بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے، انہیں کہاں سے زوال آئے گا؟ تو تم کیا اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو کبھی زوال نہیں ہوگا، نہ کبھی تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور نہ جزا سزا کا معاملہ ہوگا، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جنت دوزخ کچھ نہیں۔ آج ہم بھی سوچیں تو کیا نیکی کے کاموں کو ہم ڈیلے کرتے ہیں کہ ذرا فارغ ہو جائیں پھر کریں گے؟ دنیا کے لیے ہماری کتنی پلاننگز ہیں اور آخرت کے لیے ہماری کتنی پلاننگز ہیں۔ دنیا میں تو ہم جب پلان کرتے ہیں تو جانے کتنی لمبی لمبی ہماری پلاننگز ہوتی ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہاں چلے جائیں گے، وہاں گھوم لیں گے، یہ کھا لیں گے، وہ پی لیں گے، یہ پہن لیں گے، ابھی تو ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی تو مجھے یہ پڑھنا ہے، ابھی تو مجھے یہ بزنس کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اور آخرت کا خیال نہیں آتا۔ تو یہاں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا، ما لکم من زوال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آخرت۔ دنیا تو جتنی بھی نصیب میں لکھی ہے ضرور بضرور ملے گی، لیکن آخرت ہماری کوششوں کے بیسس پر ہی ہمیں ملے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکن، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر پچھلی اقوام کا ذکر کر رہے ہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم ان بستیوں کو دیکھ چکے ہو جن کے رہنے والوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جیسے عاد اور سمود کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا تھا اس کے آثار اب تک باقی ہیں، اور اس کی خبریں تواتر کے ساتھ تم تک پہنچ چکی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس انجام بد کو پہنچے، وہ ساری باتیں تمہیں معلوم ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوا جو عبرت حاصل کرتا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا۔ ایکچولی انسان تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ، اور واضح ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، کیفا، کس طرح، فعلنا بہم، سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا، اور بیان کر دی ہم نے، لکم الامثال، تمہارے لیے مثالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ مشرکین مکہ اپنے آس پاس ان قوموں کے آثار کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے تھے۔ وقد، اور تحقیق، مکروا، انہوں نے چال چلی۔ کنہوں نے چال چلی؟ مراد پچھلی اقوام کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور مراد کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مکرہم، اپنی چال، وعند اللہ، اور اللہ کے پاس ہے، مکرہم، ان کی چال، ان کا مکر اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَإِن، اور بے شک، اور دوسرا معنی وَإِن کا نہیں، کانا تھی، مکرہم، ان کی چال، لِتَزُولَ، کہ ٹل جائیں، مِنْهُ الْجِبَالِ، اس سے پہاڑ۔ جبال سے مراد یہاں پر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک انہوں نے تدبیر کی، اپنی تدبیر، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے،
اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کیا کرتے تھے اور بہت ہی زبردست سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی تمام سازشوں کو لکھ رہا ہے اور ان کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا۔ اور یہ سازشیں اتنی خطرناک تھیں کہ وہ پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی مدد کی اور ان کی چالوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان یہاں پر شرطیہ ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ اگرچہ ان کی چالیں ایسی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ یعنی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، جیسا کہ معنی میں نے آپ کو بھی بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور دین اسلام کی مدد کی اور ان کی چالوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ان نافیہ ہے، یعنی ان کی چالیں اور منصوبہ بندیاں اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسی نہیں تھیں کہ ان کے سبب پہاڑ اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ان دو معنی میں آ رہا ہے، ایک نافیہ اور دوسرا شرطیہ۔ اب یہاں پر جو شرطیہ کی میننگز ہیں اس اعتبار سے کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں کہ ان کی چالیں اس قدر یقینی اور زبردست تھیں کہ ان کے خطا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ پیغمبر اسلام اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تو دونوں ہی معنی مناسب لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مکر کو لکھ رہا ہے تاکہ ان تمام چالوں کا بدلہ ان کو دے سکے۔ اور بے شک تھی ان کی چال کہ ٹل جائے اس سے پہاڑ، یا پھر اور نہیں تھی ان کی چال کہ ٹل جائے اس سے پہاڑ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس ہرگز نہ گمان کریں آپ اللہ تعالیٰ کو مخلفہ خلاف کرنے والا وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے۔ اب آپ یہاں دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کی بجائے رسول یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی تمام رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور آخری کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، پس ہرگز آپ گمان نہ کیجیے گا اللہ تعالیٰ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مؤمن آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، یعنی اپنے رسولوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آخر میں ہم نے پڑھی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں حق ہی غالب رہے گا، جتنی بھی چالیں حق کے خلاف چل لی جائیں آخر جیت حق کی ہی ہوگی۔ ایکچولی جب حق کے خلاف چالیں چلی جاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حق کو ہار ہو گئی اور باطل جیت گیا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب آ جاتا ہے، اللہ کا دین غالب آ جاتا ہے۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ اچھا انجام حق کا ہی ہے، دنیا والآخرہ دونوں جگہوں پر حق ہی غالب رہے گا۔